منافقین جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب العلیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ عام کافر کے لیے جب اللہ رب العزت کفار پر عذاب کی بات فرماتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں عذاب عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک آج ہم ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ چونکہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت 3 گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافقین۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کافرین کا ذکر فرما رہے ہیں، کفار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ برائی کرتے 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 ان کے دل، ان کے دماغ وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ان کی سٹیج یہ آ چکی ہے، گناہ کر 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 کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آگاہ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک وہ دین پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، یہ ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم تنذر یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ یہ لم تنذر یہ نفی جہت بلم کا صیغہ ہے، لم تنذرہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون دونوں صورتیں ان کے لیے برابر ہو چکی ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ اس حد تک زنگ آلود ہو چکا ہے کفر کی وجہ سے، اور وہ اپنے کفر میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب وہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لا یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے کہ وہ کبھی بھی اب ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان پر اپنی طاقت، اپنی ہمت اور اپنی محنت وہ ضائع نہ کریں، بلکہ ان کو چھوڑ کر اور لوگوں کی طرف جائیں جو اسلام لانے کے لیے بےتاب ہیں۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی، ختمہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے مہر لگا دی، کس نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، علی پر، قلوب دل، ہم ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، غشاوۃ پردہ، ولہم اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر جو ابو لہب اور ابو جہل جیسے ہیں یا ان کی عادات سے وہ متصف ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ اپنی پہلے والی کیفیت پر آ جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے ایک دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح تیسرا گناہ کرتا ہے، تو اسی طرح گناہوں کا دھبا لگتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ مکمل طور پر زنگ آلود ہو جاتا ہے، مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح سورۃ المطففین نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کا دل جو ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اب وہ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کے کان، ان کی آنکھیں، وہ کسی بھی ہدایت کی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی ان کے یہ جو دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور یہ جو ان کے دل کی یہ کیفیت ہے اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان یہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے مہر لگنے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کسی چیز کو سرے بہ مہر کر کے بند کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ اب ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ اب یہ ہدایت کے راستے کے نہ تو متلاشی ہیں اور نہ ہی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ واو اور من سے، الناس لوگ، من جو شخص یا جو، یقول کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واو اور وبال ساتھ، یوم الآخری آخرت کے دن پر، واو اور وما نہیں، ہم وہ یعنی ہم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت جو تیسرا گروہ ہے سورۃ البقرہ کی شان نزول میں جو تیسرا گروہ بیان کیا گیا ہے منافقین کا، اللہ رب العزت اس تیسرے گروہ کے حالات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوتے۔ یعنی یہ منافقین کی اللہ رب العزت نے دل کی اور ایمان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور ان کی منافقت یہ ہے کہ ان کے دل میں، ان کا اندر، ان کا نفس کچھ اور کہتا ہے، ان کا دل کچھ اور کہتا ہے۔ دل سے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن دکھلاوے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرواتے ہیں، یعنی نفاق، منافقت کا درجہ جو ہے اس پر فائز ہیں۔ تو یہ شخص ظاہری طور پر تو ایمان کا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اندر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ نفاق بھرا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ ناپاکی بھری ہوئی ہے، تو وہ ایمان کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ اب یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ ایک اگلی سٹیج بیان فرما رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ یخادعون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی وہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہے، کہ ہمارا دل جو ہے اس میں ایمان نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان دونوں سے دھوکہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دی ہے اور ہم نے اہل ایمان کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وما یخدعون، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو۔ حقیقت یہ ہے، اور دراصل انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے۔ 18,000 کم و بیش مخلوقات اس کے ماتحت ہیں، اور وہ ایک اس کے کن کے تابع ہے۔ 18,000 کم و بیش مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم خداوندی کے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کائنات میں کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ کفار جو ہیں، یہ منافقین جو ہیں، ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، دھوکہ دے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، مگر ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جی ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر جہنم کے اور قریب کر رہے ہیں، اور قریب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دل، ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، مرض بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اور یہ منافقت، یہ نفاق، یہ ایک بیماری کی مانند ہے کہ جو بڑھتے 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 انسان کے دل کو مکمل طور پر بیمار کر دیتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالی نے فزادہ پس زیادہ بڑھا دیا، زیادہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب ہے، اللہ تعالی نے بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ تعالی نے مرضاً بیماری میں، یعنی اللہ تعالی نے ان کی نفاق والی بیماری میں ان کو ڈھیل دے کر، ان کو مہلت دے کر، ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ کر، اللہ رب العزت نے ان کی نفاق والی بیماری میں، یعنی ان کو ڈھیل دے کر اس قدر ان کی بیماری بڑھ گئی ہے کہ اب کوئی ایمان کی بات ان کے سامنے رکھی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ان کے سامنے رکھی جائے تو ان کی عقل میں، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، واو کا مطلب اور، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب، علیم دردناک قسم کا، یعنی یہ منافقین جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب علیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ عام کافر کے لیے جب اللہ رب العزت کفار پر عذاب کی بات فرماتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں عذاب عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن جب منافقین کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے، ان کے لیے عذاب علیم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک قسم کا عذاب، یعنی سخت قسم کا عذاب، دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں ان کے لیے عذاب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یکذبون، ایک تو یہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں مگر سن کر اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو، اہل ایمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے ان سب کو دھوکے میں رکھا، ہم نے دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ والا جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جھوٹ کا عذاب جو ہے
یہ نفاق کے اندر ایک اور اضافہ ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا. یعنی منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو یہ منافقین جو ہیں یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نفاق والی بیماری تو ان کے اندر موجود ہے ہی ہے، لیکن اوپر سے جھوٹ والا مرض بھی ان کے اندر ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے. اور اس قسم کا دردناک عذاب ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی شایان شان ہوگا. جتنی اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، جتنا اللہ رب العزت بڑے ہیں، اسی حساب سے اللہ رب العزت دردناک قسم کا عذاب بھی دیں گے. نعوذ باللہ. بما کانوا یکذبون، ان کے منافقت اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بما کانوا اس چیز کی وجہ سے، یکذبون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے بولا جاتا ہے. یکذبون کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے دردناک کا عذاب، دردناک قسم کا عذاب ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار رکھا ہوا ہے. اور وہ آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جہنم کے آخری گڑھوں میں ان کو منافقین کو داخل فرمائیں گے. ان کی اس منافقت کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے. آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.